اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری پالیسیز جاری رہتی تو 40 یا 50 تک ہم مینٹین کرتے ڈالر. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 4 سال تک 104 پر ہم نے مینٹین کیا ڈالر کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو معاشی مسائل میں پاکستان گھرا ہے, کیا نون لیگ میں واقعی جو وہ دعوے کرتے ہیں یہ اہلیت ہے کہ پاکستان کو مسائل سے نکال سکے؟ دیکھیں, جب وہ لندن موجود تھے میں نے تب یہ بات کہی تھی کہ وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بات کرنی ہے. جب میں وزیر اعظم تھا اور جو 13 جماعتیں یا 12 جماعتوں کی حکومت میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر آج انہوں نے بڑی تقریر بھی کی جو چل بھی رہی ہے کہ کہاں پاکستان پہنچایا گیا. تو ظاہر ہے جب پاکستان کو آپ تجربات میں ڈالیں گے کہ ایک لاڈلے کا پیار 2011 سے پبلک ہوا اور پھر لانا تھا, ہر صورت میں لانا تھا, پھر لا کے بٹھا دیا. پھر جب لاڈلے نے دولتیاں ماری تو پھر سمجھ آئی کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, پھر واپسی کا راستہ بھی لینا تھا. تو پاکستان تو اس تجربے میں تباہ کر دیا نا. یہاں پہ بہت ہمارے پاس مفکرین ہیں جی 3 باریاں لی, فلانا لی, تو بھائی جس نے کام کیا وہی بولے گا نا. تو جس نے نہیں کیا وہ 9.5 سال کے پی کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا, وہ 3.5 سال پہ نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے, مہنگائی ہوئی ہے اور ہم کب کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی. ہم سب اس کا شکار ہوئے ہیں, اس سے آپ جا ہی نہیں سکتے, مفر ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک تباہی ہوئی لیکن پاکستان ڈیفالٹ سے ضرور بچا. ہاں وہ مفکر مجھے ضرور بتائیں کہ اگر یہ عمران خان والا کام کرتے جو آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان کو جب پتہ لگ گیا کہ میری گورنمنٹ جا رہی ہے اور ایک عالمی معاہدہ کر کے وہ توڑ کے چلے گئے کہ جی ڈالر کی ایسی کی تیسی, میں پیٹرول اتنے پہ بیچوں گا, ڈیزل اتنے پہ, گیس اتنے پہ اور بجلی اتنے پہ, اور معاہدہ جائے بھاڑ میں. وہ کوئی عمران خان کے ساتھ تو نہیں معاہدہ تھا, وہ حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کا تھا جیسے آج ہو رہا ہے. تو جب آپ توڑ کے چلے جائیں اور پھر آپ اشاریے دکھاتے رہیں اور بتاتے رہیں کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا, حالانکہ اس وقت کورونا میں بچت ہی اس بنیاد پہ ہوئی تھی کہ ساری چیزوں میں ان کو قرضوں کے اندر ریلیف مل گیا تھا, پوری دنیا میں مل رہا تھا, ہمیں بھی مل گیا. کر کے کیا گئے؟ کچھ نہیں. ہاں اب نواز شریف کے اوپر کوسچن آ رہا ہے کہ بھائی آپ کے بھائی وزیر اعظم تھے, ان کے ساتھ پیپلز پارٹی تھی, سب کچھ تھا, اور بار آپ کے اوپر آیا. ڈار صاحب نہ بڑے بولتے نہ پھنستے. یہ بالکل کوسچن ہے اور اس کا جواب انہیں 8 فروری تک دینا پڑے گا. آئندہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اگر 104 پہ ڈالر تھا اور وہ یہ چلا رہے تھے اور پھر 1 سال کا جو شاید خاقان عباسی کا ٹینیور تھا اس میں میرا خیال ہے 122-23 پہ چلا گیا تھا ڈالر. ٹھیک ہے جی, یہ جو تجربے شروع کیے تو پھر پاکستان بھگت رہا ہے نا. آپ اور ہم بھگت رہے ہیں کہ آپ کو جن سے چڑ تھی کہ یہ باریاں لیتے ہیں, پاکستان کیوں بنا رہے ہیں, کیوں چلا رہے ہیں, اس کے اوپر آئے گا کہ جی وہ تو مصنوعی طور پہ روکا ہوا تھا. بھائی آپ بھی مصنوعی طور پہ کوئی اصلی کام کر لیتے. آج SIFC جو شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کا ایک بیبی ہے, اس کی آج بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے, پریس ریلیز بھی جاری ہوئی ہے. ہمارے پاس ایکسپورٹ کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے, نہ قرضے ہیں نہ خیرات ہے. قرضے ری شیڈولنگ ہو رہی ہے نا. اب یہ جو 710 یا 20 ملین ڈالر ملنے ہیں, یہ میرے اور آپ کے پاس تو نہیں آنے, یہ تو قرضوں میں شیڈول ہو جانا ہے. لیکن ایک دنیا کو یہ تاثر جاتا ہے کہ ہم کچھ اقدامات کرنے جا رہے ہیں کہ اس قرض کی میسج کب تک چل سکتا تھا, نہیں چلا. آپ بجلی گیس سستی لے کے سیاسی بنیادوں پہ کریں یا اصل پہ کریں, اب آپ کو اصل پہ بیچنی پڑ رہی ہے, وہ ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ آپ ایکسپورٹ بڑھائیں, یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو, انویسٹمنٹ کے لیے ماحول چاہیے اور الیکشن چاہیے جو کہ آ رہا ہے. اب اسے روکنے والے بھی لگے ہوئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے اب الیکشن کوئی روک سکتا ہے. اگر وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک جج کے طور پہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو آج چیف جسٹس ہوتے ہوئے مجھے نہیں کہ جو لوگ الیکشن روکنے جائیں گے وہ ان کو منا سکیں گے. ایسا نہیں ہوگا. پاکستان کی بقا اسی میں ہے اور راستہ ڈھونڈ لیں, چاہے عمران خان ہو, نواز شریف ہوں, زرداری صاحب ہوں, بلاول ہوں, سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بقائے بامی سیاست کے لیے. پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ انتخابات ہو. نہیں, وہ میرے لیے آرڈر ہے کہ وہ میں گھر جا کے گل کرنی ہے. نہیں, وہ میرے واسطے آرڈر ہے گھر جا کے گل کرنی ہے. تو بات سمپل سی ہے. نہیں, میں کا گھر جا کے کرنی ہے, وہ میرے لیے آرڈر ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں رکیں گے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو. تو ایشو یہ ہے کہ جو مخالف اور منفی قوتیں ہوتی ہیں نا, ان کا راج اسی چیز میں ہوتا ہے کہ منفی خبریں پاکستان کے بارے میں پھیلیں. اور یہ کام فیک نیوز کا تو بہت تواتر سے ہو رہا ہے نا. ایک اچھی بات ہے کہ ہم کچھ ایسی چیزیں کرنے جا رہے ہیں ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے اور انویسٹمنٹ لانے کے لیے کہ آنے والی حکومت کے پاس ایک راستہ موجود ہوگا. وہ زیرو پہ نہیں بیٹھی ہوگی کہ ہاں جی سعودی عرب, گلف, وہ آپ کو اور ہمیں
یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کو آپ کو پیسے دیں گے. انہوں نے امریکن کمپنیوں کو پیسے دیے ہیں ٹکا کے کہ پاکستان میں کس شعبے میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا. ان کو اپنا پروفٹ چاہیے ہر صورت میں, اس کے لیے ان کی شرائط ہے کہ یہاں پہ سیاسی استحکام ہو. اب اس کے اندر ہماری سیاسی قوتوں کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ راستہ بنائیں, اور اس کے بغیر بات نہیں بنے گی, چاہے وہ الیکشن سے پہلے بنا لیں چاہے وہ الیکشن کے بعد. تو ایسا یہ ماحول بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, کیونکہ واقعی اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے, سیاسی استحکام تو ہر حال میں لانا پڑے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا, اس میں کیا گارنٹی ہے جو اب ایکسپیریمنٹ ہونے جا رہا ہے, جو کہ نظر آ رہا ہے, باتیں ہو رہی ہیں اس پر, نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ کامیابی کا ضامن ہوگا پاکستان کے لیے, معیشت کے لیے؟ اچھا, دو چیزیں ہیں دعا. ایک تو یہ جو مصنوعی طور پہ ڈالر روکا گیا تھا, میں ذاتی طور پہ اس کا مخالف ہوں, کیونکہ مصنوعی طور پہ آپ روک کے بہت سارے ڈالرز آپ کو ضائع کرنے پڑتے ہیں مصنوعی روکنے کے لیے, اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ شاید خاقان عباسی کی پالیسی ٹھیک تھی, اس کے بعد جو ہوا وہ علیحدہ بحث ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ فیگرز چیک کریں گی, فیکٹس اینڈ فیگرز چیک کریں گی ایکسپورٹس کے حوالے سے, تو آپ کو عمران خان کے دور میں ایکسپورٹس بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد وہ بالکل بڑا غرق ہو گیا, ان کا ایکسپورٹس نام کی چیز نہیں رہی. اور قائد کے ادوار میں بھی معذرت کے ساتھ کوئی ایکسپورٹس پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کیا گیا. اب کر لیں علیحدہ بات ہے, کیونکہ قائد جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز پرائیویٹائز کر دینی چاہیے. آج جو انہوں نے لاہور چیمبر میں جو گفتگو کی پہ موٹر وے سمیت کچھ بھی ایسا نہیں رہنا چاہیے جو پرائیویٹائز نہ ہو, سب کچھ پرائیویٹائز کر دیں. اب ظاہر ہے اس کی ایک اپنی قیمت ہوتی ہے. اور دوسرا سوال, یہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑا بول دیا اور وہ ان کے سامنے آیا. نو, مطلب ہمیں چیزوں کو پریکٹیکل لینا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب سے بڑا اکنامک وزٹ کوئی نہیں ہے نواز شریف صاحب کے لیے. وہ قائد کے سب سے زیادہ پسندیدہ آزمودہ وزیر خزانہ ہیں. وہ اگر نہیں کر سکے انٹرم سیٹ اپ میں, جب یہ پچھلی گورنمنٹ آئی تھی, تو اب کیسے کریں گے میری سمجھ سے باہر ہے. وہ نہیں کر پائیں گے یہ کام. اس لیے جو مرضی کہیں خواب نہ دکھائیں, نہیں دکھانے چاہیے, لیکن اس کے باوجود آپ خواب ہمیں دکھا رہے ہیں. اگر تو ٹیم آپ کی وہی رہنی ہے جو پچھلی دفعہ تھی, تو معذرت کے ساتھ یہ مزید چیزیں خراب تو ہو سکتی ہیں, چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. جو مرضی آپ کر لیں, کیونکہ الیکشن تو 8 فروری کو ہونے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, میں مطلب کچھ اور بات ہی نہیں کر سکتا. 8 فروری الیکشن تو ہونے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات, تو قاضی صاحب موجود ہیں, یہ بھی ہمیں آج تسلی رکھنی چاہیے. لیکن بات یہی ہے کہ مجھے سچی بات ہے کہ اگر قائد کی یہی ٹیم ہے تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے. چلیں فیصل صاحب, آپ کو امید ہے قائد کی ٹیم سے؟ تو یہ بات نہیں, اس ٹیم سے کیسے امید ہو سکتی ہے؟ مگر دیکھیں بات چیز ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی ہم نیت پہ شک نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو اپنے لیے جو منزل کا راستہ چنا ہو, منزل بھی ان کی درست ہو, لیکن جب تک آپ کی سمت صحیح نہیں ہوگی آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. ادھر مسئلہ نیت کو بھی مان لیتے ہیں بادل ناخواستہ, لیکن سمت تو صحیح نہیں. سمت کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹیم کی 14 مہینے 16 مہینے کی کارکردگی کو آپ کیسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ ان 16 مہینے پہ آپ نے بات نہیں کرنی, آپ نے 2013 سے لے کے 2018 تک کی بات کرنی. اب یہ تو ایک ایسا ایشو ہے نا, اگر یہ فلسفی کو تسلیم کر لیا جائے, اگر اس بیانیے کو تسلیم کر لیا جائے, تو پھر جو محمد خان جونیجو کے صاحبزادے ہیں اسد جونیجو, ان کے لیے تو بڑی لاٹری ہے کہ آپ تو پھر 1985 میں جو ڈالر کا ریٹ تھا, جو مہنگائی کا تناسب تھا, جو اس وقت کی صورتحال تھی, آپ اس بیانیے کو لے کر آ جائیں. یہ تو کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے کہ آپ ہماری آخری حکومت پہ بات نہ کریں, اس سے پہلے والی گورنمنٹ کے اوپر جو ہے نا آپ جو ہے بات کریں. چلیں اس چیز کو بھی ہم مائنس کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو ان کی گورنمنٹ تھی, اس گورنمنٹ پہ جو سب سے بڑا ایشو تھا کہ انہوں نے کوئی پلان نہیں دیا. یہی سب سے بڑا ان پہ اعتراض تھا کہ 16 مہینے کی حکومت میں کوئی پلان نہیں دیا. اب تو پلان دے دیں, اب تو تمام ان کے راستے جو ہیں وہ ایوان اقتدار تک جا رہے ہیں نا, تو آپ اب پلان تو دے دیں کہ بھائی یہ ہمارا ماسٹر پلان ہے, یہ ہماری ٹائم مینجمنٹ ہے, ہم نے 5 سال میں اس پہ اس طریقے سے جو عمل کرنا ہے. آج بھی صرف یہ باتیں کہ ہم 2013 والی پالیسیاں ہیں, 2013 کا پاکستان بنا دیں گے. آپ 2024 میں اگر 2013 کا پاکستان بنانے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سمت غلط ہے. آپ پھر جو ہے ہمیں ان کے حوالے سے جو ہے نا کوئی بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ہمیں ان کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرنا چاہیے, ان کو مشورہ دینا چاہیے بھائی آپ 2013 میں کی بجائے 2024 میں بیٹھے 2013 آگے بڑھنے کا سوچنا چاہیے.
یہ مشورہ بھی انہی کا سنتے ہیں جو کہتے ہیں کہ واہ 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 کمال کر یہ ہمارا دیا. ماسٹر پلان. نہیں یہ مشورہ اس کا سنتے ہیں جو کہتا ہے پہلے بھی آپ نے کمال کیا تھا، آپ بھی کمال کریں گے. بس چلیں دیکھتے ہیں پھر کیا کمال ہوتا ہے. زیادہ وقت نہیں ویسے ہے انتظار کرنے کا بھی. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال ہوگا، نوید صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.